Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ وسار علی دربہ الی یوم الدین. وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیزوں، اس آیت کریمہ میں جو اور درس ہیں ان میں سے ایک درس یہ ہے فرمایا رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے لوگوں پر، ایمان والوں پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے اندر ایک عظیم الشان رسول بھیجا، خود انہی میں سے ان کی قوم میں سے، ان کی زبان والا بشر، انسان، عربی، قریشی، ہاشمی، جو ان کے سامنے بچپن گزارا جنہوں نے اور جوانی گزاری، ساری عمر گزاری، وہ رسول بھیجا. مشرکین اور کفار کہا کرتے تھے، تعجب کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، کیسا رسول ہے، یہ کہتے تھے. اور اسی وجہ سے انکار کرتے تھے وہ کہ رسول جو ہے ان باتوں سے بری ہونا چاہیے. فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ لوگوں کو نہیں روکا ایمان لانے سے جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس بات نے روکا ان قالوا، انہوں نے کہا کہ ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا؟ رسول ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا، نوری ہوتا، کھاتا نہ پیتا نہ، شادی نہیں بیاہ نہیں، تب ہم مانتے. یہ تو ہماری طرح چند حاجتیں رکھتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، شادیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیاہ بھی ہیں، نمونے کا سارے، تو ان کو رسول کیسے مانیں؟ حالانکہ ان لوگوں کا یہ اعتراض ان کی عقل کے نقل کے دونوں کو خلاف ہے. کیونکہ پیغمبر کا بعثت کا اصل مقصد ہوتا ہے لوگوں کی ہدایت، پیروی کریں تاکہ وہ، اور ان کے سامنے نمونہ پیش کرنا. تو نمونہ پیش کرنے کے لیے بشر کے نمونہ پیش کرنے بشر ہی کر سکتا ہے. اگر فرشتہ آتا تو فرشتے نے کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، شادی نہیں ہے، بیاہ نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، کیسے پیروی کرو گے؟ بیماری نہیں ہے، علاج نہیں ہے، کیسے پیروی کرو گے؟ پیغمبر چونکہ بصرت سے، تو اس لیے انہوں نے سب کام کر کے بتایا، آپ نے. یہاں پر یہ بات فرمائی گئی سورۃ بنی اسرائیل کے اندر، فرمایا کل کہو لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر زمین کے اندر فرشتے ہوتے، یمشون، جو یہاں چلتے پھرتے ہوتے، مطمئنین، رہنے والے ہوتے، تو نہ نزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ اتارتے، کوئی فرشتہ رسول بنا کر بھیج دیتے. لیکن یہاں رہنے والے جو ہیں وہ انسان تھے، بشر تھے، فرشتہ کے نمونہ نہیں بن سکتا تھا، اس لیے بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا. اس لیے یہاں پر فرمایا من انفسہم، اور یہ بات قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ فرمائی ہے. چنانچہ سورۃ
توبہ کے آخر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آ گیا، من انفسکم، خود تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، جس پر تمہاری تمہارا تکلیفیں پڑھنا بہت بھاری ہے، چونکہ بہت رحمت والے شفقت والے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ حریص علیکم، تمہارے بارے میں بہت حریص ہے، نیکی خیر کے بارے میں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے بڑے رؤوف و رحیم ہیں، مہربان ہیں، شفقت والے ہیں، وہ رسول بھیجا۔ تو رسول کا چونکہ اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ رہنمائی ہوتا ہے، اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، یہ تبھی ممکن ہو سکتا تھا جب کہ آپ بشر ہوتے۔ حضور نے سب کام کر کے بتائے، جو پوری زندگی میں جو کام کرنا ہوتا ہے وہ سب کام آپ نے کر کے بتائے۔ اس کو حضور نے جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ ان کے اندر ایک رسول بھیج دے، ایسا رسول کہ جو انہی میں سے ہو۔ آپ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور بیت اللہ کی تعمیر کے بعد آپ نے دعا کی تھی وابعث فیہم رسول، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتِ کا، جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، ان کو حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی باطن کو پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی ہے عزت والا حکمت والا، تو ایسا رسول بھیج دے۔ تو اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ انسان کے لیے اصل ضرورت جو ہے وہ ہے دین کی، ایمان کی۔ آج دنیا صرف لگی ہے پیٹ کے لیے، پیٹ بھرو، کھاؤ پیو سو جاؤ، یہ زندگی تو حیوان کی زندگی ہے۔ اصل چیز یہ ہے مومن کے لیے، بندے کے لیے، کہ اپنے خدا کو پہچانے، اس کا حق ادا کرے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کی مثال ہے، فرمایا کہ انسان کو جینے کے لیے صرف روٹی کا ٹکڑا نہیں چاہیے، اس کو کلمہ حق چاہیے، تو چلے وہ سب انبیاء کرام نے دعوت دی، لیکن حضور نے جو دعوت دی وہ نمونہ پیش فرمایا۔ آج دنیا میں آسمانی مذہب 3 ہیں، مذہب بہت سارے ہیں، لیکن آسمانی مذہب جو دعویٰ کرتے ہیں، اصل مذہب آسمانی صرف اسلام ہے، دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے یہاں صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ فہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنائے گا وہ کبھی قبول نہیں ہوگا، وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا۔ لیکن باقی 2 مذہب اور بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان آسمانی مذہب کا۔ ایک ہے یہودی، کہتے ہیں ہم موسیٰ کو ماننے والے ہیں، تورات کو ماننے والے ہیں، آسمانی کتاب ہے۔ دوسرے ہیں عیسائی، جو کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، ان پر آسمانی کتاب نازل ہوئی، تو انجیل نازل ہوئی، بائبل ہے۔ یہ 2 دعوے دار ہیں۔ یہودی دنیا میں تھوڑے سے ہیں، معمولی سے، 1 کروڑ کی آبادی دنیا پوری میں ان کی ہوگی، اور ان کا کوئی ملک نہیں ہے، ابھی یہ چھوٹا سا ملک بنا ہے ان کا غیر ملکی استعمالی طاقتوں سے، باقی کوئی ملک ہی ان کا نہیں ہے۔ البتہ عیسائیوں کے ملک ہیں، تقریباً 60 کے قریب ملک ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے لیے تمہاری رسول کی زندگی میں شادی کا کیا نمونہ ہے، ٹھیک ہے، اولاد کے لیے کیا نمونہ ہے، طلاق کا کیا نمونہ ہے، نکاح کا کیا نمونہ ہے، یہ جتنے سوالات آئلی سوالات میں پوچھو ان سے، ان کے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کی نہیں تھی۔ جو شادی نہیں ہے تو بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، کچھ نمونہ ان کے پاس نہیں ہے۔ توہین مطلب نہیں ہے استغفر اللہ العظیم، پیغمبر کی اتہانت تو کفر ہے، وہ نہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ جو تھے وہ تو اصل میں آئے اس لیے تھے کہ میں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں آیا ہوں خوشخبری دینے کے لیے اس پیغمبر کے جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام ہوگا نامی ہوگا احمد۔ تو وہ تو اس لیے آئے تھے، وہ دائمی دین تھا ہی نہیں، ایک خاص وقت کے لیے تھا۔ اس لیے آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، تاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب بنی اسرائیل جو ہیں، جو عیسائی، ان کو عیسیٰ کو ماننے والے جو دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں اپنے دین کی، وہ خود حضرت عیسیٰ کی تعلیم کے خلاف کرتے ہیں۔ وہ عالمی دین تھا ہی نہیں، وقتی دین تھا، تو ان کے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس 100 نمونے ہیں۔ حضور نے نکاح فرمائے، بیویاں تھیں، بچے تھے، اور آپ نے فرمایا معیار بتایا
کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ سب کے حقوق کر بتایا آپ نے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے آج کہ جس کا جواب نہ ملے، یہ صرف اسلام کا معجزہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی یورپ کے ایک ملک کسی ملک میں ایمان لایا، اسلام میں داخل ہوا، تو لوگوں نے پوچھا کہ تو کیوں اسلام میں آئے ہو؟ اسلام کا تو بہت پروپیگنڈے ہیں یورپ میں، بری طرح پیش کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تمہیں کیا چیز ایسی نظر آئی کہ جس سے تم اسلام کی طرف متوجہ ہوئے ہو، اسلام قبول کی ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی، کیا کہ اسلام میں ہر سوال کا جواب ہے، عیسائیت یہودیت کا ہر سوال کا جواب ہے ہی نہیں۔ عیسائیت کہہ دیا کہ دین تمہارا اپنا خانگی مسئلہ، ذاتی مسئلہ ہے، اس کا حکومت میں سماج میں کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت اللہ فارغ ہے اس سے۔ لیکن ہمارا دین جو ہے وہ اول سے آخر تک ہے، پیدا ہونے سے کہ مرنے تک، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے بھی ہدایت دی کہ شادی کیسے کرو۔ فرمایا تنکحُ المرأۃ لأربعٍ، عورت تو شادی کرتے ہیں 4 وجہ سے، لے مالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، کبھی شادی ہوتی ہے مال کی بنا پر، یہاں سے مال ملے گا، جہیز ملے گا، جیسے ہمارے ملکوں میں ہے، بعض علاقوں میں عورتیں جب بوڑھی ہوتی ہیں ان کے پاس جہیز نہیں ہے، شادی نہیں ہوتی ہے، حالانکہ یہ اسلام کا طریقہ ہے ہی نہیں، یہ جہیز کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام میں تو ہے میراث، عورت کا حق ہے، وہ دیتے نہیں ہیں، اور ہندوانوں طریقے سے کچھ دے کر فارغ کر لیتے ہیں۔ یہ تو یہ جو ہے شادی ہوتی ہے مال کی وجہ سے، اور پھر وہ جو دیتے ہیں مال وہ بھی دکھلاوا ہوتا ہے، گلیوں میں لگتا ہے کہ یہ جہیز اتنا دیا جا رہا ہے، واہ واہ ہو جائے گی، کتنا مال دیا گیا ہے، بس ثواب بھی کوئی نہیں ملے گا اس کا۔ اگر چپکے سے دیتے ثواب کے لیے تو ثواب ملتا وہ بھی نہیں ہے۔ یہ شادیہ نکاح اس کے لیے مال کے لیے، لے مالہا ولجمالہا، اور کبھی دیکھتے ہیں جمال کا خوبصورت بہت ہے، ظاہری شکل ہے، یہ ظاہری شکل خوبصورتی کافی نہیں ہے، اصل خوبصورتی اندر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ حضور فرمایا اتقو خضراء دمن، خضراء دمن سے بچنا۔ تو صحابہ نے پوچھا خضراء دمن سے کیا مراد ہے؟ خضراء بولتے سبزی کو، دمن گندی جگہ کو، گندی جگہ سبزی جو اٹھی ہوتی ہے بہت اونچی اٹھتی ہے، تو کہا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا المرأۃ الحسناء فی المنبت سوء، وہ عورت جو شکل کی بہت اچھی ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کا ماحول گندا تھا، اس کے اخلاق گندے ہوں گے، معاشرہ پورا خراب کرے گی۔ اصل چیز ہے اندر کی، ایمان کی، اندر خوبصورتی اور خوبصورتی دونوں چاہیے۔ یہ تو نکاح کرتے ہیں کس سے؟ اس کی خوبصورتی وجہ سے۔ والے حسب ہے، کہتے حسب بڑے خاندان کا ہے، میں اونچا بن جاؤں گا، حالانکہ اونچا نہیں بنے گا، اس سے نیچا ہوگا، وہ دبا کے رکھیں گے اس کو۔ تو 3 اور چوتھا فرمایا والے دینہا، اس کے دین ایمان کی وجہ سے کہ دین والی ایمان والی ہے، خیر والی ہے۔ فرمایا فظفر بذات الدین تربت یداک، اس سے شادی کرو دین والی ہے، والے آخا کا ہو جائیں۔ تو شادی سے پہلے بھی یہ بتایا ہے، اور پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر آخر تک، پیدا ہو گیا اس کے بعد کیا کرنا ہے، آخر تک کیا کرنا ہے، کہ مرتے ٹائم کیا کرنا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ دنیا میں کسی اور دین کے اندر نہیں ہے۔ آپ نے بتایا، نمونہ آپ نے پیش فرمایا، ان کے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے، انہوں نے پیغمبر شادی کی نہیں تھی حضرت عیسیٰ نے، یہودی تو ویسے ہی چھوٹے سے خطے پر ہیں۔ تو دنیا کے اندر انسان کے لیے وحی کا نمونہ جو ہے وہ صرف حضور کا نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو فرمایا حضور نے کہ پیروی کرو، اتبعوا ولا تبتدعوا، پیروی کرو، نئی باتیں نہیں نکالنا۔ اور قرآن پاک نے مثال دی کہ دین کی مثال، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت کی سی ہے؟ پاکیزہ درخت جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا اصلھا ثابت، اس کی جڑیں زمین کے اندر گئی ہوتی ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوتی ہیں، جیسے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں۔ توتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، ہر وقت وہ اپنے رب کے اذن سے وہ پھل دیتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے۔ اور درخت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، کوئی جڑ جو زمین کے اندر ہوتی ہے، یہ عقیدے کی مثال ہے یہ، اور ایک شاخیں ہیں اور پھل ہیں اوپر نظر آتے ہیں، یہ دونوں صحیح ہونے چاہیے۔ جڑ کی بھی ایک دشمن ہے اور عقیدے کے شاخوں کا دشمن ہے۔ حضور نے
ساری تعلیمات صاف و شفاف کسی امت کو دے دی، اور قرآن پاک کی آیت میں فرمایا گیا کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی ہے، پاکیزہ درخت، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، جس کی جڑیں جو ہیں وہ ثابت زمین کے اندر اتری ہوئی ہیں، دل کے اندر پیوست ہیں، جان جائے گی لیکن کلمہ نہیں جائے گا، فرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں پہنچی ہوئی ہیں۔ تو ایسا پاکیزہ درخت زمین سے بھی غذا حاصل کرتا ہے، آسمان سے فضا سے بھی غذا حاصل کرتا ہے۔ اس طرح مومن ہے کہ دل میں مطمئن ہے، اللہ کا ذکر ہے، خیرات برکات حاصل ہوتی ہیں اس کو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں سے نازل ہوتی ہیں۔ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، تو وہ اپنے پھل دیتا ہے ہر وقت اپنے رب کی اذن سے۔ ہر وقت کوئی درخت پھل دے، ایمان کے درخت کے سوا کوئی اور درخت نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس طرح درخت کی دو اس کے حصے ہیں، ایک اس کی جڑ ہے جو زمین کے اندر ہے، اور ایک اس کی شاخیں ہیں جو باہر نظر آتی ہیں، ایسے ایمان کا بھی ایک حصہ جو مخفی ہے، نظر نہیں آتا، وہ عقیدہ، اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، قلب و باطن سے ہے، اور ایک اس کا ظاہر جو نظر آتا ہے اس کے اعمال ہیں، شاخیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ جس طرح جڑ کو بیماری لگتی ہے اس کے لیے دوائی ہے، ظاہری جڑ کو، ظاہری درخت کو، اور شاخوں کو بیماری لگتی ہے اس کے لیے دوائی ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ ایمان کے درخت کی جڑ کو بھی بیماری لگتی ہے، وہ ہے شرک۔ شرک ایسا ہولناک جرم ہے، فرمایا حضور کو خطاب کر کے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے پیغمبر وحی کی گئی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے والے پیغمبروں کی طرف بھی اس بات کی کہ لئن اشرکتا بالفرض، کہ بالفرض اگر تم نے بھی شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارا عمل اکارہ چلا جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ جو حبط عمل ہے، یہ حبط کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں ضائع چلا جائے گا، حالانکہ ضائع جو ہے وہ خود عربی کا لفظ ہے، وہ نہیں استعمال فرمایا گیا یہاں حبط فرمایا گیا، اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ حبط کہتے ہیں اس کو کہ جب جانور کوئی چارہ چرتا ہے، چرتے زیادہ چر جاتا ہے، وہ چارہ ہوتا ہے تو زیادہ چرنے کی وجہ سے پھر وہ پھول کر پھٹ کر مر جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے چارہ چرتے ہوئے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، حالانکہ اس میں اس کی موت ہوتی ہے۔ اسی طرح مشرک شرک کرتا ہے، کہتا ہے میں ٹھیک چل رہا ہوں، جمع کر رہا ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، حبط اس کے عمل ضائع ہو گئے، حبط ما صنعوا فیہ وباطل ما کانوا یعملون، دنیا میں جو عمل کیے ہوں گے وہ اکارہ چلے جائیں گے، اور جو کرتے رہے تھے وہ سب عمل باطل ہوں گے۔ یہ تو شرک جو ہے یہ جڑ کی دشمن ہے، اور جو پتے اور شاخیں ان کا بھی ایک دشمن ہے، وہ ہے بدعت، نئی بات دین میں نکالنا۔ فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین کے اندر کوئی نئی بات نکالی جو اسے ثابت نہیں تھی وہ رد ہے، مردود، اس کو منہ پہ ماری جائے گی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ وہی عمل قبول ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا۔ حضور کی صفت ہے خاتم کے مور کے بھی آتے ہیں، کہ جس عمل پر حضور کی مور ہوگی، آپ کی ختم حضور کی مور ہوگی، جو آپ کی اتباع میں پیروی میں عمل ہوگا وہی قبول ہوگا، اور جو پیروی کے خلاف ہوگا، بدعت کا عمل ہوگا، وہ قبول نہیں ہوگا، وہ ضائع چلا جائے گا۔ تو یہ ہے آپ نے دنیا کو یہ سبق دیا، اور آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ و رویا امی، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ انہوں نے دعا فرمائی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان کے اندر ایک رسول انہیں میں سے بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک کا، جو کہ تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، یتلو علیہم آیاتک کا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو وہ دعا جو تھی حضرت ابراہیم نے کی تھی اس وقت جب بیت اللہ بنایا تھا انہوں نے، اور اس وقت آپ کے ساتھ حضرت اسماعیل سے آپ کے بیٹے، تو وہ پیغمبر ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے
وہ بنو اسحاق کی نسل میں سے آئے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ اسحاق کی اولاد میں پہلے انبیاء آئے حضرت عیسیٰ تک، اور پھر آخری پیغمبر جو آئے وہ آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے دوسری شاخ میں بنی اسماعیل میں۔ اس لیے یہود نے یہ حسد پیدا ہو گیا کہ یہ دوسری شاخ میں کیوں ہو گئے، تو وہ حسد من انفسہم، اپنے حسد کی بنا پر انہیں کفر کیا انہوں نے۔ تو یہ جو تھے دعا تھی ان کی، فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، و بشارت عیسیٰ، آخری عیسیٰ میرے بھائی عیسیٰ نے میرے بارے میں بشارت دی تھی۔ عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں دین لے کر، مبشرا مصدقا بما من بین یدی، میں تورات ہے، اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتاب تھی اپنے دور میں، فیہا ہدی و نور قرآن کہتا ہے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں اس رسول کی میرے بعد آنے والے، اس کا نام احمد ہے۔ یہ ہے ان کی بشارت۔ تو حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ کی بشارت، اور فرمایا رویا امی، میری والدہ کا خواب۔ آپ نے والدہ نے جب آپ کا حمل ہو گیا آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سے نور نکلا، جس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ تو شام جو ہے یہ حضور کی بشارت تھی۔ شام کہتے ہیں آخری ماکل اور آخری جگہ ہوگی اسلام کی جہاں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور آخر میں جا کر وہ اسلام پر اسی دین پر قائم ہوں گے۔ تو یہ حضور نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ و رویا امی، اپنی ماں کا میں خواب ہوں۔ تو اس لیے وہ جو دین دے گئے آپ ہیں وہ چھوڑ گئے، محفوظ ہے، کسی اور کا محفوظ نہیں ہے، کسی اور کے پاس نمونہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ یورپ کے ایک ملک کے اندر یہ تنازع پیدا ہوا کہ طلاق دینے کا حق کس کو ہے، مرد کو ہے عورت کو ہے۔ ان کے پاس کوئی نمونہ تھا نہیں، اپنی کتاب کا عیسائی ملک تھا۔ تو انہوں نے کہا اس پر ریفرنڈم کرو، ریفرنڈم کرایا گیا۔ تو ریفرنڈم میں کہ طلاق کا حق مرد کو یا عورت کا ہے، تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مرد کو حق ہے ان کے کچھ ووٹ زیادہ ہو گئے، تو قانون بن گیا۔ یہ کوئی قانون ہے، کوئی دین ہے کوئی یہ؟ جبکہ ہمارے ہاں سورۃ بقرہ میں طلاق کے بارے میں، نکاح کے بارے میں احکام ہیں۔ سورۃ نساء مستقل نساء عورت کے نام سے نساء، اور پھر سورۃ نور، سورۃ احزاب ہے، اور سورۃ طلاق ہے۔ ان میں 1500 برس پہلے طلاق اور نکاح کے بارے میں احکام دیے گئے جو آج تک باقی ہیں، پوری دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہیں۔ تو یہ حضور کی بشریت کی وجہ سے آپ کا یہ نمونہ دنیا میں ملا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، کوئی فرشتہ ہوتا تو فرشتے سے ہم پیروی کر سکتے نہیں تھے۔ اس لیے فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکۃ، ان سے کہو کہ اگر زمین میں کوئی فرشتے ہوتے، یمشون جو چل پھر رہے ہوتے یہاں پر، مطمئنین یہاں کے رہنے والے ہوتے، اطمینان کے ساتھ ہیں، تو پھر تو ہم نزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا، تو پھر ہم ان کو بنا کر کسی رسول، کسی فرشتے رسول بنا کر بھیجتے ہیں۔ لیکن جب یہاں بشر ہیں، انسان ہیں، ان کو نمونہ دینا ہے، تو ان کے لیے بشر ہی کو رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اسی کو جو فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں هل كنت الا بشر رسولا، ان سے کہو کہ میں ایک بشر ہوں جس کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ بات ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہو ان سے اے پیغمبر کہ میں ایک بشر ہوں تمہیں جیسا۔ تم جیسا کا معنی ہے کہ انسان جیسا تم ہو میں بھی انسان ہوں، ایسے ماں باپ گھر سے پیدا ہوا ہوں، بچپن گزارا ہے، جوانی گزاری ہے، بڑھاپا گزارا ہے، بیوی والے ہوں، بچے والا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آگے فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، میرے پاس وحی آتی ہے، اس وحی کے بعد پیغمبر کا مقام وہ ہو جاتا ہے جو پوری دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے، سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ اسی حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ بعد خدا بزرگ ہوئی، قصہ مختصر ہے کہ آپ خدا نہیں ہیں، مخلوق کے خالق نہیں ہیں، لیکن خدا کے بعد آپ کا مخلوق میں آپ کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہمارا دین ہے، تو کہ خدا اللہ کے رسول کی، اللہ کی عبادت اور اللہ کے رسول کی اتباع اور پیروی، اسی میں نجات ہے، اور یہ آپ کا امتیاز ہے اور کسی کو نصیب نہیں ہے۔ باقی کسی کی تعلیمات محفوظ ہیں ہی نہیں۔ اسی ہر مسلمان کا فرض ہے کہ حضور کی تعلیمات کو پڑھے، اس پر عمل کرے۔ مشکل یہ ہے کہ مسلمان قرآن کو جانتا ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی خوش نصیب قوم مسلمان ہے دنیا میں اس وقت، جن کے پاس ہدایت کا نور ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں دین کو،
کتنے لوگ ہیں کہ ان کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں، جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو علماء کرتے ہیں میں اسے کو نتیجہ یہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور حق کا بول بالا فرمائے، حق والوں کی مدد فرمائے، جو حق کے خلاف ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ان کی رہنمائی فرمائے، ان کی قائل پل فرما دے، ان کو حق کا خادم بنا دے، اور جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ من شرورہم اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر وانزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔